السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل القمر آن لائن انسٹیٹیوٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جو بقیہ نجاست سے متعلق مسائل ہیں انہیں پاک کرنے کے متعلق آج ہم ان کو کور کر لیں گے۔ آج کا جو پہلا مسئلہ ہے وہ ہے نجاست اگر رقیق ہو تو اس کو کتنی مرتبہ دھونے سے کپڑا پاک ہوگا، یعنی اگر بہنے والی نجاست کپڑے پر لگ گئی ہو تو کتنی مرتبہ دھویا جائے گا؟ تو جواب ہے کہ نجاست اگر بہنے والی ہو جیسے پیشاب یا شراب وغیرہ تو 3 مرتبہ دھونے اور تینوں مرتبہ قوت کے ساتھ نچوڑنے سے پاک ہوگا۔ مطلب ہم اس کپڑے کو 3 مرتبہ اچھی طریقے سے دھوئیں گے اور تینوں مرتبہ اپنی قوت کے مطابق نچوڑیں گے جتنی ہمارے اندر قوت ہوگی۔ اچھا، نچوڑنے سے مراد کیا ہے؟ اپنی طاقت کے مطابق نچوڑے، کہ ایسا نچوڑے کہ کوئی قطرہ نہ ٹپکے، ٹھیک ہے، اپنی فل طاقت لگانی ہے۔ لیکن یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اور نچوڑے اور قطرہ ٹپکے تو کیا حکم لگے گا؟ تو اگر کوئی اور شخص نچوڑے، جیسے میں نے نچوڑا 1 مرتبہ اور اس میں سے کوئی بھی قطرہ نہیں ٹپکا، تو اب کوئی اور آ کے اسی کپڑے کو اگر نچوڑے اور اس میں 1 یا 2 قطرے ٹپک گئے تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا، میری ہی طاقت کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو کام کرے گا اسی کی طاقت کا اعتبار کیا جائے گا، دوسرا پرسن چاہے جتنا ہی اس کو نچوڑتا رہے، اور پھر تینوں مرتبہ پھر میں نے اسی کے مطابق اپلائی کرنا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے اگر دودھ پیتے بچے کا پیشاب کپڑے پر لگ گیا تو کتنی مرتبہ دھونا ہوگا؟ تو اس کا جواب بھی کیا ہے کہ 3 مرتبہ دھوئیں گے اور تینوں مرتبہ نچوڑنے سے ہی وہ پاک ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہوتا ہے۔ جو چیز نچوڑنے کے قابل نہ ہو اس کو کیسے پاک کریں گے؟ دری وغیرہ ہوتی ہے تو قالین وغیرہ، تو اس کو جو ہے وہ ہم دھو کر چھوڑ دیں گے۔ کیسے کہ اس کو مطلب اس کو قالین وغیرہ یا دری وغیرہ ہے اس کو دھو کر ہم لٹکا دیں گے، اور جب اس میں سے پانی ٹپکنا رک جائے گا تو پھر دوسری مرتبہ اس کو دھو کے پھر لٹکا دیں گے، پھر پانی جب ٹپکنا موقوف ہو جائے گا، رک جائے گا، تو پھر تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی کریں گے، اور اسی طرح پھر جو ہے اس پہ پاکی کا حکم لگائیں گے، کیونکہ اس کو نچوڑا تو جا نہیں سکتا۔ اچھا، پھر اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ نہیں کہ ہم نے قالین کو 1 مرتبہ دھو کے لٹکا دیا یا کمبل وغیرہ کو تو پانی تو ٹپکنا رک گیا تو ہم سوکھنے کا انتظار کریں گے، 2 دن میں سوکھے گا تو پھر ہم دوبارہ اس کو دوسری مرتبہ دھوئیں گے، پھر 2 دن انتظار کر کے تیسری مرتبہ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ پانی رکنے کا انتظار کیا جائے گا، کہ پانی رکنا بند ہو گیا تو سمجھ لیں 1 مرتبہ وہ ہو گیا صاف، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ۔ جس چیز میں نجاست جذب نہ ہوتی ہو تو اس کو کیسے پاک کریں؟ تو جس چیز میں نجاست جذب نہ ہوتی ہو تو اس کو فقط 3 مرتبہ دھو لینا کافی ہے، جیسے چینی کے برتن، لوہے، تانبے، پلاسٹک کی چیزیں، اب ان کو صرف 3 مرتبہ دھوئیں گے تو پاکی کا حکم لگ جائے گا۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ قطرہ ٹپکنا موقوف ہو جائے یا بالکل سوکھ جائے تو پھر دوبارہ پھر تیسری مرتبہ، ان میں نہیں ہوتا، بس ان کو 3 مرتبہ دھونا ہوگا۔ اچھا، کیا لگاتار 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے؟ تو نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ مختلف وقتوں میں مختلف دنوں میں بھی پاک کیا جا سکتا ہے۔ جیسے میں نے 1 مرتبہ صبح میں دھو لیا تو میں دوپہر کو بھی دوسری مرتبہ دھو لیا، پھر رات کو تیسری مرتبہ دھو لیا۔ اسی طرح ایک کپڑا میں نے آج کے دن دھویا، پھر 2 دن بعد میں نے اسے دوسری مرتبہ دھویا، پھر 3 دن بعد اسے تیسری مرتبہ دھویا، تو اس میں کوئی قید نہیں ہے، بھلے آپ سالوں بعد بھی اس کو دھوئیں، لیکن 3 کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ اچھا، منی کپڑے یا بدن میں لگ گئی تو کیا دھوئے بغیر بھی کپڑا پاک کرنے کی کوئی صورت ہے؟ جی ہاں، فقط منی کو مل کر جھاڑنے اور صاف کرنے سے کپڑا اور بدن پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب منی خشک ہو جائے گی تو ہم اس کپڑے کو یا بدن کے اس جگہ کو مل کے جھاڑیں گے تو خود بخود صاف ہو جائے گا، تو اس پہ پاکی کا حکم لگ جائے گا، پانی سے دھونے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ البتہ وہی والا کپڑا اگر پانی میں گر جائے گا تو مطلب پانی میں ڈوب جائے گا تو اس پر بھی جو ہے وہ ناپاکی کا حکم نہیں لگے گا، پاک ہی کہلائے۔ پھر ہے ناپاک زمین کیسے پاک ہوگی؟ تو ناپاک زمین کا حکم یہ ہے کہ خشک ہو جائے اور نجاست کا اثر جاتا رہے تو پاک ہوگی۔ جیسے زمین پر بچے نے پیشاب کر دیا تو اگر وہ خشک ہو جاتا ہے اور اس کا اثر مطلب اس کا بو وغیرہ وہاں سے ختم ہو جاتی ہے اس جگہ سے، تو ہم پاکی کا حکم دے دیں گے۔ اب چاہے وہ زمین ہوا سے سوکھی ہو، دھوپ میں سوکھی ہو یا آگ کی تپش میں سوکھی ہو، کسی بھی طریقے سے سوکھی ہو، نجاست کا اثر اگر چلا گیا تو پاک ہو گئی۔ نجاست سے متعلق جو احکام تھے وہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو سے جو ہے وضو کے مسائل کو شروع کریں گے اور ان کے متعلق جانیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔